صحیفہ کاملہ سجادیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں، انجام بخیر ہونے کی دعا کی تشریح۔ سرنامہ دعا میں ذکر الہی کو کرنے والوں کے لیے سرمایہ عز و شرف قرار دیا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا اعلانیہ ذکر کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ خالق کا اپنے مخلوق کو اور معبود کا اپنے عبد کو یاد رکھنا اور اپنے الطاف کا مورد قرار دینا بندے کے لیے باعث عز و افتخار ہے، اور چونکہ یہ نتیجہ ہے ذکر الہی کا، لہذا ذکر الہی بھی شرف میں محسوب ہوگا۔ اہل عرفان کے نزدیک ذکر الہی کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تمہید صرف زبان سے ہو اور دل اس کی یاد سے یکسر خالی ہو، یہ ذکر کا پست ترین مرتبہ ہے۔ تاہم فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ جتنی دیر زبان اس کے ذکر میں مصروف رہے گی، غیبت، بدگوئی، فحش کلامی اور دوسری بیہودہ باتوں سے محفوظ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ دل بھی زبان کا ساتھ دینے لگے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ جب ذکر کی آوازیں پے ہم کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی تو کب تک دل متاثر نہ ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل زبان کا ساتھ تو دے مگر توجہ و انہماک نہ ہو، ایسا معلوم ہو کہ اسے جبرن و قہرہن اس طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبے سے کچھ بلند ہے، کیونکہ دل کچھ تھوڑا بہت تو زبان کا ہمنوا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی اس کی یاد میں کھو جائے، لیکن دوسری طرف متوجہ کرنے سے متوجہ بھی ہو جائے، اگرچہ یہ توجہ وقتی و عارضی ہو، یہ رسوخ کی منزل ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ دل میں ذکر اس طرح رچ بس جائے کہ خون کے ساتھ رگ و پے میں دوڑنے لگے، اور حیات کا ہر لمحہ سوز و گداز کا لافانی مرقع، اور جسم و جان کا ہر ریشہ محبت کی شعلہ فشانیوں کا مرکز بن جائے۔ یہ عشق الہی کی منزل، فنا فی اللہ کا درجہ اور عبودیت کا وہ بلند مقام ہے جس کے اندر ربوبیت کے جوہر پوشیدہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے ارشاد ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی بدولت ہر ذکر سے بے نیاز کر دے، میں اسی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ذکر الہی میں حضرت علیہ السلام کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ نہ کوئی خواہش آپ کے تصورات پر غالب آتی تھی اور نہ کوئی حادثہ توجہ کو موڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ کمال الدین ابن طلحہ شافعی نے مطالب السعول میں تحریر کیا ہے، حضرت علیہ السلام محراب عبادت میں استادہ نماز شب پڑھ رہے تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی صورت میں سامنے سے نمودار ہوا، مگر آپ حسب معمول نماز میں مصروف رہے۔ اس نے بڑھ کر آپ کے پیر کا انگوٹھا اپنے دانتوں میں دبا لیا، پھر بھی آپ کی توجہ کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ اژدہے کی صورت میں شیطان ہے۔ آپ نے اسے ٹھوکر لگائی اور پھر مصروف عبادت ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہاتف غیبی نے پکارا، انت زین العابدین، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا شکر گزاروں کے لیے باعث کامرانی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ لہذا جب کفران نعمتوں سے محرومی اور عذاب کا باعث ہے تو شکر نعمتوں کی افزائش اور عذاب سے رہائی کا ذریعہ ہوگا، اور یہی فوز و کامرانی ہے
جو ادائے شکر کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت گزاروں کے لیے نجات و راستگاری کی ضامن اور اخروی کامرانی کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ جب انسان میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے ممنوعات و محرمات سے کنارہ کرتا ہے تو قہراً اس کے افکار و اعمال پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے اور وہ اچھائی برائی اور درست و نادرست اور صحیح و غلط میں امتیاز کر کے برائیوں سے علیحدگی اختیار کرتا اور اچھائیوں کو اپنے اندر نشو و نما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عزت و کامرانی کی زندگی بسر کرتا اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور جو اس کی اطاعت سے انحراف کرتا ہوا اس کی حدود کو توڑتا اور گناہ اور معصیت میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنے ناپاک عمل و کردار کی وجہ سے دلوں میں کوئی مقام و منزلت حاصل نہیں کر سکتا، اور ان دنیاوی لذتوں اور تباہیوں کے ساتھ آخرت کی ہلاکتوں کے اسباب بھی فراہم کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بہرحال ذکر، شکر، اطاعت یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعضاء کو گناہ سے بچا لے جاتے ہیں۔ چنانچہ دل میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالات فاسدہ اور معتقدات باطلہ کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں نہ رہے گی، اور زبان پر اس کا ذکر یا شکر ہوگا تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس قبیل کے دوسرے عیوب سے بچا رہے گا، اور اگر اعضاء اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو ان اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ظلم، سرقہ، قتل، زنا وغیرہ اس سے سرزد نہ ہوں گے، اور یہی دل، زبان اور اعضاء گناہ و معاصی کا سرچشمہ ہیں۔ جب ان پر ذکر، شکر اور اطاعت کا پہرا بیٹھ جائے گا تو کلیتاً گناہوں کا استعداد ہو جائے گا، اور یہی مقام عصمت ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف رہنے کی توفیق فرمائے، اور اگر عبادت سے کچھ فراغت کے لمحات میسر ہوں تو اس فراغت کی وجہ سے دل میں تنگی کی صورت پیدا نہ ہو کہ پھر ذکر و عبادت کی طرف رجوع ہونا طبیعت پر شاق گزرے، اور اگر کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو رضائے الہی کے خلاف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بیکاری اور تعطل پیدا ہی نہ ہو اور نہ کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں مقصد حیات سے فراموشی ہونے پائے۔